سال دوم، تعلیم دین کورس سال دوم، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین. کتابیں کھول لیں اور حدیث نمبر 1523 حدیث نمبر 1523 ہے ریاض الصالحین. تو یہ آج انشاءاللہ یہاں سے سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبة قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہت. رواہ مسلم. ترجمہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم لوگ جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ صحابہ کی تربیت تھی. تو صحابہ یہ جواب دے رہے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، یہ غیبت کی تعریف ہے. کیا؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اس طور پر کہ بما یکرہ، کہ جو اسے ناپسند ہو، جو اسے ناپسند ہو، یعنی اگر اس کے علم میں آ جائے اسے برا لگے. قیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تب بھی کیا غیبت ہے؟ افرأیت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں ان کان فی اخی، اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہے، مسلمان بھائی میں، ما اقول، جو میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں، تو پھر کیا حکم ہے، پھر بھی غیبت ہوگا. قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر تم جو بات کہہ رہے ہو وہ اس میں موجود ہے تو فقد اغتبت، تبھی تو غیبت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں جو تم اس کے متعلق کر رہے ہو، ما تقولو، جو تم کر رہے ہو، تو فقد بہت، پھر تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا، پھر تو یہ غیبت سے بھی بڑھ گئی. تو پھر تو کیا ہو گیا؟ فقد بہت، پھر تو یہ بہتان ہو گیا. تو ترجمہ آپ نے سمجھ لیا نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا غیبت اسے کہتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا اس طور پر کہ اگر اسے پتہ چلے تو اسے دکھ ہو، اسے ناپسند ہو، اسے اچھا نہ لگے، اسے اچھا محسوس نہ ہو. غیبت اسی کو کہتے ہیں نا. اگر ہم کسی کا تذکرہ بھی فلاں جو ہے نا اس کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ، اب اگر اس فلاں کو پتہ چلے گا کہ میرا ذکر اس طرح ہو رہا ہے، کیا اسے اچھا لگے گا؟ اسے برا لگے گا، اسے یقیناً برا لگے گا. میرا کوئی تذکرہ نامناسب انداز میں کرے مجھے بھی برا لگے گا. یہی غیبت کہلاتا ہے، غیبت کہلاتا ہی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ واقعی اس میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تب بھی غیبت ہے، تبھی غیبت ہے. اگر اس میں موجود ہے اور تم کہہ رہے ہو تبھی تو غیبت ہے. اور اگر اس میں موجود ہی نہیں ہے اور تم اس کے باوجود اس کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہو، پھر تو غیبت سے بھی بڑھ جائے گا، پھر تو غیبت سے بھی آگے کی بات ہو جائے گی، اور پھر یہ کیا کہلائے گا؟ پھر تو یہ بہتان کے زمرے میں چلے جائے گا. تو آج یہ معاملہ ہے. آج ہم کتنے تذکرے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اس پر بات تفصیل سے ہو بھی چکی ہے. تو اللہ پاک نے غیبت سے منع فرمایا. اور ایک حدیث میں آداب علیہ السلام نے فرمایا، ہزار الطالبین میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا گیا. اور قرآن میں تو تشبیہ دی گئی جیسے مردہ بھائی کا گوشت انسان کھاتا ہے،
غیبت اس طرح ہے. اور ابھی آگے روایتیں آئیں گی کہ آخرت میں غیبت پر پھر کس طرح کی سزائیں ہیں, جہنم میں کیا کیا سزا ملے گی غیبت کرنے والوں کو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے. آج جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں سچ ہی تو کہہ رہا ہوں, ہم غیبت کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو صحیح کہہ رہا ہوں, اس میں وہ بات ہے نا. بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا یہ صحیح کہنا صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہی تو غلط ہے نا, کسی کا نامناسب انداز میں تذکرہ کرنا. اسی سے نفرتیں پھیلتی ہیں, اسی سے انتشار پھیلتا ہے, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورت آتی ہے. اسی لیے صحابی نے جب پوچھا, آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بات اس میں موجود ہے کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا تبھی غیبت ہے, تبھی تو غیبت ہے. اور اگر وہ بات بھی نہیں ہے اور تم کر رہے ہو پھر تو بہتان لگ جائے گا, ڈبل گناہ ہو جائے گا, پھر تو یہ بہتان کے زمرے میں آ جائے گا کہ اس میں ایک عمل ہے ہی نہیں اور ایک خرابی اس میں ہے ہی نہیں, اس کے باوجود تم اس میں وہ بات ذکر کر رہے ہو, پھر تو یہ بہتان کے زمرے میں آئے گا. صحیح, پھر تو بہتان کے زمرے میں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا, اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے, تو کیا ہو گیا بھائی میں تو صحیح کہہ رہا ہوں, وہ بات تو ہے نا اس کے اندر, وہ بات ہے لیکن کہنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. اور بعض مرتبہ ہم کیا کہتے ہیں, کیا ہو گیا بھائی میں تو منہ پہ بھی کہہ دوں گا, میں تو اس کے سامنے کہہ دوں گا. تو اس کے سامنے کہنے سے یا منہ پہ کہنے سے وہ غیبت جائز نہیں ہو جاتی, وہ غیبت درست نہیں ہوگی, وہ غیبت درست نہیں ہوگی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان وہ بات جا کے اس کو سامنے منہ پہ کہہ دے تو یہ پھر تانے کے زمرے میں آ جاتی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, لمزہ کسے کہتے ہیں؟ تانہ زنی کرنا. اب تو یہ پھر کیا ہو جائے گا, اب تو یہ تانے کے زمرے میں آئے گا جو مزید جو ہے سنگ دلی کے زمرے میں, کہ یہ انسان اتنا سنگ دل ہے, اتنا پتھر دل ہے, اتنا ظالم ہے کہ اس کو منہ پہ ذلیل کر رہا ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہی نہیں ہوتا, کہہ رہے میں تو منہ پہ کہہ دوں گا, کیا ہو گیا, یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے, بری بات ہے. آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو تب بھی غلط ہے, آپ منہ پہ کہہ رہے ہو آپ ڈبل گناہ کر رہے ہو. یہ تانے زنی کا گناہ بھی ساتھ میں آ گیا, اس کے دل توڑنے کا, دل دکھانے کا گناہ بھی ساتھ میں آ گیا. یہ انتہائی سنگ دلی کی علامت ہے کہ انسان منہ پر کسی کو ذلیل کر لے, اس سے یہ چیز جائز تھوڑی ہوتی ہے. اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں, میں کر رہا ہوں کسی کے متعلق اور وہ اس میں ہے ہی نہیں, ایک تو یہ کہ ہے تب غیبت ہے ہی نہیں, پھر تو بہتان ہے, جھوٹا بہتان ہے, پھر تو جھوٹا بہتان ہے. اور جھوٹا بہتان یہ انتہائی بدتر ہے, اس میں کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. کسی کی عزت سے کھیلنا, بہتان لگانا, اس پر جھوٹ بولنا, کردار کشی کرنا, یہ سارے گناہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آج کتنا ہم اس کے اندر شامل اور شریک ہوتے ہیں. آگے والی روایت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبۃ یوم النحر بمنن فی حجۃ الوداع ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت. ترجمہ سنیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے خطبے میں, جو خطبہ آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پر یوم النحر کے دن, خالد صاحب سے رابطہ کر, یوم النحر کے دن جو خطبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مینا میں 10 ذی الحج کو حجۃ الوداع کے موقع پر, اس خطبے میں, وہ خطبہ تفصیلی ہے لیکن اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا هل بلغت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خطبے کے موقع پر جو آپ نے یوم النحر کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا ان دماءکم, بے شک تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں, و اموالکم اور تمہارے مال اموال, و اعراضکم اور تمہاری عزتیں عزت و آبرو, حرام علیکم وہ تم میں آپس میں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے, تمہارے لیے ایسا حرام ہے,
کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے اس دن کی حرمت، فی شہرکم ھذا، اور اس مہینے کی حرمت، فی بلدکم ھذا، اور تمہارے اس شہر کی حرمت. الا هل بلغت، آپ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کیا میں نے پہنچا نہیں دیا، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا. تو آپ علیہ السلام نے منی میں خطبہ دیا 10 ذی الحج کو، حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع کے یہ الگ الگ خطبے ہیں. ایک عرفات میں آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، وہ خطبہ حج ہے، اور ایک عید الاضحیٰ کے دن آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا منی میں، یہ وہ خطبہ ہے. آپ علیہ السلام نے جو خطبہ دیا یوم النحر والے دن منی میں 10 ذی الحج کو، اس میں آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ بھی فرمائے کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارے خون، تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. کسی کو قتل کرو، کسی کو زخمی کرو، کسی کی جان سے کھیلو، یہ اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے. کوئی انسان ناحق کسی کا خون نہیں کر سکتا، کوئی انسان ناحق کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے. اسی طریقے سے وَأَمْوَالَكُمْ، ایک دوسرے کے مال، کسی کے مال کو ناحق نہیں لوٹا جا سکتا، کسی کا مال ناحق نہیں کھایا جا سکتا، کسی کے مال کو ناحق نہیں چھینا جا سکتا، بلکہ یہاں تک کہ دلی رضامندی کے بغیر بھی جائز نہیں ہے. چہ جائے کہ چھینا جائے، قبضہ کیا جائے، لیا جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کے لیے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے الا بطیب نفس منہ، مگر اس کی دلی رضامندی کے بغیر. دلی رضامندی، کل جو درس ہوتا ہے عشاء کے بعد حدیث کا، میں نے اس میں عرض کی یہ بات کہ دلی رضامندی کسے کہتے ہیں. میں نے دیکھا بھئی میرا ایک طالب علم ہے، یا آپ کی ایک طالبہ ہے، اس کی جیب میں قلم ہے ایک طالب علم کے. میں نے اس سے آپ کا قلم بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ بھئی، یہ میں جو ہے لے رہا ہوں، یا میں نے کہا بھی نہیں، اس نے کہا چلے استاد صاحب کو پسند ہے، اس نے کہا یہ آپ رکھ لیں آپ، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے راضی نہ ہو. اس نے کہا بھئی استاذ ہے، معلمہ ہے، اب میں منع تو نہیں کر سکتا ہوں، کہ چلیں آپ رکھ لیں، لے لیں. لیکن جب دل راضی نہیں ہوا بالفرض تو میرے لیے اس کی یہ چیز لینا جائز نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے. تو جب قلبی اطمینان، قلبی رضامندی کے بغیر سامنے والے کے لیے کسی کی چیز لینا جائز نہیں ہے، چھ جائے زبردستی لے لینا، ہتھیا لینا، قبضہ کر لینا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے وَأَعْرَاضَكُمْ، ایک دوسرے کی عزتیں، ایک دوسرے باب سے مناسبت یہ ہے حدیث کی باب سے مناسبت یہ وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. تو غیبت کرنا یہ عزت سے کھیلنا ہے. غیبت اس زمرے میں آ گیا نا، وَأَعْرَاضَكُمْ میں باب سے مناسبت سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے یہ حدیث کیوں لائے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت، کہ یہاں پر آپ علیہ السلام نے جن 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام. کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی پر کیچڑ اچھالنا، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، یہ جائز نہیں ہے. اور اس کا ایک ذریعہ اور طریقہ وہ غیبت بھی ہے. غیبت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غیبت میں ہم دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کی عزت کو خراب کرتے ہیں نا. غیبت کا تو یہی مقصد ہے، تو یہ جائز نہیں. چاہے وہ بے عزتی کرنا غیبت کے ذریعے سے ہو، تانے کے ذریعے سے ہو، یا کسی اور ذریعے سے ہو، کردار کشی کسی کی کرنا، یہ جائز نہیں. اور کیسے حرام ہے؟ تشبیہ دیکھے، تشبیہ کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت. وہ دن کیا تھا؟ وہ دن تھا ذی الحج، یعنی یوم النحر کا دن. وہ یوم النحر کا دن محترم دن تھا، محترم دن تھا یوم النحر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن. فی شہرکم ھذا، اس مہینے، جیسے کہ یہ مہینہ تمہارے لیے محترم ہے. کون سا مہینہ تھا؟ ذی الحج کا مہینہ تھا. ذی الحج محترم مہینوں میں سے ہے. فی بلدکم ھذا، جیسے شہر محترم ہے. کون سا شہر تھا؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ دن بھی محترم، مہینہ بھی محترم، شہر بھی محترم. اسی طریقے سے دوسرے کی جان بھی محترم، اس کا مال بھی محترم، اس کی عزت و آبرو بھی محترم. تو نہ کسی کی جان سے کھیلنا جائز، نہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالنا جائز، اور نہ کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا جائز.
تو غیبت بھی عزت آبرو سے کھیلنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، لہٰذا غیبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قلت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم حسبك من صفیة كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ترجمہ سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور روایت کرتی ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا حسبک من صفیۃ کذا و کذا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا کافی ہے۔ صفیہ سے مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، اور یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کی، یہ بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اپنی یعنی دوسری جو سوکن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان کے متعلق کہا کہ آپ علیہ السلام سے کہ آپ کے لیے تو صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا کافی ہے۔ اب میں تشریح کرتا ہوں تو سمجھاتا ہوں۔ قال بعض الروات، اس حدیث کے بعض راویوں نے، اب ظاہری بات ریاض الصالحین میں پوری سند نہیں دی جاتی تو صرف جو ہے پوری اتنی سند دی حضرت عائشہ سے، ورنہ باقی جو بخاری شریف، مسلم اور دوسری ترمذی شریف میں پوری سند، ابو داؤد شریف میں پوری سند ہوتی ہے۔ تو اسی حدیث کے بعض راویوں نے اس کے معنی بھی کیے ہیں، تانی قصیرتن، یہ جو من قضا و قضا کہا نا، من صفیہ قضا و قضا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا کافی ہے، تو اس کا مطلب تھا ان کا حضرت صفیہ کے چھوٹا قد ہونے والے کی طرف اشارہ۔ قصیرتن جیسے ادھر ہم کہتے ہیں فلاں شخص چھوٹے قد والا ہے، فلاں عورت چھوٹے قد والی ہے، فلاں شخص ٹنگنا ہے، فلاں عورت ٹنگنی، ہم کہتے ہیں نا، حضرت عائشہ کا اشارہ ان کے چھوٹے قد کی طرف تھا، قضا و قضا سے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا لقد قلت کلمتن، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ لو مزجت بماء البحر، اسے اگر دریا سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے، لمزجت ہو، تو سمندر کا پانی اس کی وجہ سے کڑوا ہو جائے گا، ایسا نامناسب کلمہ ہے۔ قالت، حضرت عائشہ نے عرض کیا وحقیت له انسانا، اللہ کے رسول میں نے تو ایک انسان کی حکایت بیان کی، حکایت سمجھتی ہے نا، ایک حکایت کیفیت بیان کی، حالت بیان کی کہ وہ چھوٹی ہے، چھوٹے قد والی ہے، اشارے سے کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما احب انی حکیت انسانا وان لی کذا وکذا، میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی انسان کی حکایت بیان کروں، کسی انسان کی کیفیت کی طرف اشارہ کروں، وان لی کذا وکذا، اگرچہ مجھے اتنا اور اتنا مال دے دیا جائے اس کے بدلے میں۔ یہ اشارہ ہے کذا وکذا، کنایا ہے کثرت سے، کثرت مال سے کنایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو پسند نہیں کروں گا کسی کی حکایت بیان کرنا، اگرچہ مجھے اتنا اور اتنا مال دے دیا جائے، بہت زیادہ مال و دولت دی جائے، میں تب بھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو اس حدیث کو سمجھ لیں، ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا کچھ تذکرہ کیا، اشارتاً کنایتاً، اور یہ فطری قدرتی بات ہے کہ آپس میں سوکن ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آپس میں باہمی چشمک بھی ہوتی ہے، تو ازواج مطہرات تو ظاہری بات ہے بڑا اللہ پاک نے مقام مرتبہ دیا، اور بڑی ہم سب ہماری مائیں ہیں، حضرت عائشہ بھی ہماری ماں ہے، حضرت صفیہ بھی ہماری ماں ہے، ہمارے لیے نہایت قابل احترام، اور سب کے سب رضی اللہ عنہن۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اشارتاً کچھ آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے تو صفیہ کا ایسا ہونا کافی ہے، اور اشارہ کے جیسے ہم اپنے ہاتھ کے اشارے سے کسی کے چھوٹے قد کا ہونا بتاتے ہیں، کسی کا لمبا ہونا بتاتے ہیں، کسی کا دبلا ہونا بتاتے ہیں، کسی کا فربا ہونا بتاتے ہیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد شاید چھوٹا ہوگا کچھ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اشارے سے حضرت صفیہ کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت صفیہ کا قد تو چھوٹا ہے، تو کہا کہ آپ کے لیے تو صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا کافی ہے، یعنی وہ چھوٹے قد والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یعنی اشارہ ان کے چھوٹا قد ہونے کی طرف تھا، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اسے اگر دریا سمندر کے پانی میں ڈال دو تو وہ بھی کڑوا ہو جائے، اتنا نامناسب کلمہ تھا، اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو خالی ایک حکایت بیان کی، حکایت آپ جانتی ہیں، حکایت کہتے ہیں کسی کے موٹاپے کو بیان کرنا، دبلے ہونے کو بیان کرنا، لمبے ہونے کو بیان کرنا، چھوٹے قد کو بیان کرنا، یا انسان کی کوئی حکایت، صورت، یہ چیزیں بیان، اسے حکایت کہتے ہیں۔
تو میں نے تو ایک حکایت بیان کی، ان کے چھوٹے قد ہونے کو بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ غلط ہے، مجھے اگر اتنا مال بھی دے دے، ڈھیروں مال دے دیا جائے، میں تب بھی یہ کام نہیں کروں گا، میں تب بھی کسی کے چھوٹے بڑے قد ہونے کو نہیں بتاؤں گا. یہ غیبت میں آتا ہے. اس حدیث کو اس لیے آیا نا، یہ بھی غیبت ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ غیبت کا تعلق صرف زبانی کلمے سے نہیں ہے. غیبت چاہے کسی کے عمل کو ذکر کیا جائے، کسی کے قول کو ذکر کیا جائے، کسی کی حکایت نقل کی جائے، کسی کے جسمانی یعنی چھوٹے بڑے موٹے دبلے ہونے کو ذکر کیا جائے، کسی کے جسمانی نقص کو بیان کیا جائے، کسی بھی اعتبار سے کسی کی نقل اتار کر بیان کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ہم کسی کے آنکھوں کے، بعض مرتبہ آنکھوں میں کچھ ٹیڑھاپن ہوتا ہے، ہم آنکھیں ٹیڑھی کر کے اس کی نقل اتارتے ہیں، یا آنکھیں ٹیڑھی کر کے اس کے اس نقص کو ذکر کرتے ہیں. کسی کے چہرے کی نقل اتارتے ہیں، کسی کے ہاتھ کے اشارے سے موٹے ہونے کو بتاتے ہیں، کسی کے لمبے ہونے کو بتاتے ہیں، کبھی اشارے سے، کبھی کنایے سے، کبھی اپنے چہرے کے تاثرات سے، کبھی نقل اتار کر. یہ سب غیبت میں آتا ہے، سب ناجائز اور حرام ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ کے اشارے سے کسی کے جسمانی کیفیت اور حکایت کو بیان کرنا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے. آگے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس رضی اللہ. اچھا نیچے تو تشریح ہے. ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه او ريحه لشدة نتنها وقبحها. کہتے ہیں مزجت کے معنی، بس یہ لغت حل کی ہے کہ اس کے معنی ہے خالطته مل جانا، مخلوط ہو جانا. اس طور پر پانی میں کوئی ایسی چیز اس طور پہ مل جائے کہ اس پانی کا ذائقہ بدل ڈالے، اور ریحہ یا اس پانی کے بو کو بدل ڈالے، لشدت نتنہا و قبحہا اپنے شدت بو کی وجہ سے اور قبح کی وجہ سے. پانی میں بعض مرتبہ ایسی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اپنے شدت کی وجہ سے اس پانی کو کیا کر دیتی ہے، اس کا ذائقہ اور بو خراب کر دیتی ہے، بدبودار کر دیتی ہے. یہ مراد ہے. وہذا من ابلغ الزواجر عن الغیبہ. اور یہ زواجر میں سے ایک بلیغ ترین اشارہ ہے غیبت کی برائی بیان کرنے کے لیے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آگے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم رواه ابو داود. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا. ترجمہ سن لیں غور سے. جب مجھے معراج کرائی گئی، مررت بقوم، میرا گزر ایسی قوم پر سے بھی ہوا، لہم اسفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے تھے. نحاس کہتے تانبا. تانبا یہ بھی ایک دھات ہے نا، دھات جیسے لوہا پیتل، تو تانبا بھی ایک دھات ہے، جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم. یخمشون خمش کہتے نوچنا، کھرچنا، اور وہ اپنے ان دھات کے تانبے کے بنے ہوئے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. چہرے کا گوشت نوچ رہے تھے، سینے کا گوشت نوچ رہے تھے اپنے ہی تانبے کے ناخنوں سے. فقلت، میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں سے، جو فرشتے ساتھ تھے، من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. دنیا میں لوگوں کو گوشت کیا مطلب؟ غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتوں پر واقع ہوتے تھے. سمجھ میں آ رہی؟ یأکلون لحوم الناس، جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے تھے دنیا میں اور لوگوں کی عزتوں پر واقع ہوتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو جب معراج پر لے جایا گیا، آپ کو مختلف چیزیں دکھلائی گئی. آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، آپ کو جہنم بھی دکھلائی گئی، آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی. آپ سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر گئے، اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، وہ تفصیلات ہے. آپ علیہ السلام جب جہنم آپ کو دکھائی گئی تو وہاں پر مختلف قسم کے لوگ جو معذب تھے، جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، وہ آپ کو دکھلائے گئے. وہ ایک تفصیلی روایت ریاض الصالحین میں آئے گی، وہاں آپ پڑھ لیں گے کسی کو کیا عذاب دیا جا رہا تھا، کسی کو کیا عذاب دیا جا رہا تھا، مختلف عذاب. اس میں سے ایک قسم کے لوگ وہ تھے کہ جن کے تانبے کے ناخن بنے ہوئے تھے، تانبے کے بڑے بڑے،
اور وہ اس تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں, انہیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کرتے تھے, لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے. آپ اندازہ لگائیں غیبت کتنا برا عمل ہے. قیامت کے دن غیبت کرنے والے شخص کو جہنم میں ڈال کر یہ سزا دی جائے گی کہ یہ اپنے تانبے کے بنے ہوئے ناخنوں سے اپنے چہرے کو کھرچے گا, چہرے کا گوشت نوچے گا اور اپنے سینے کا گوشت نوچے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سزا یہ دی جا رہی تھی کہ اپنے پسلیوں کے گوشت کو نوچ کر کھا رہے تھے, اپنے ہی پسلیوں سے گوشت نوچ رہے تھے اور اپنے منہ میں ڈال کر کھا رہے تھے. تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا اللہ کے رسول یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں, انہیں سزا دنیا میں انہوں نے لوگوں کا گوشت کھایا غیبت کر کے, اب یہاں عملاً یہ سزا دی جائے گی کہ تم اپنے ہی جسم کا ایک عضو لے کر اس کو کھاؤ, یہ تمہاری سزا ہے. انہیں عملاً یہ گوشت کھلایا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو غیبت اتنی بدترین چیز ہے کہ اس کی سزا اتنی سخت ہے. آگے روایت آخری ایک اور پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام, ہر مسلمان کے لیے حرام ہے دوسرے مسلمان کے دم ہو اس کا خون, وعزہ اس کی عزت, ومالہ اور اس کا مال. مسلم شریف کی. تو اس حدیث کا مفہوم اور اس کی تشریح وہ آپ حضرات کے سامنے ابھی ذکر ہوئی. تو یہ دیکھیں یہ غیبت سے متعلق کچھ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں. تو آج کی ان حدیثوں سے اور سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غیبت یہ بہت ہی بری چیز ہے, اتنی بدترین چیز ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں اس غیبت کرنے والے کو ڈالا جائے گا. اور اس کو سزا کیا دی جائے گی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کا گوشت یا اپنے پسلیوں سے گوشت نوچے گا اور اس کے ہی منہ میں ڈال کر اس کو کھلایا جائے گا, جہنم کی آگ میں الگ جلایا جائے گا. تو غیبت کرنا حرام ہے. غیبت کسی بھی صورت میں ہو, کسی کی بھی ہو, بڑوں کی ہو, چھوٹوں کی ہو, بہر صورت غیبت کیا ہے؟ غیبت کرنا حرام ہے. اور دنیا میں انسان سے غیبت ہو جائے, زندہ کی اگر ہو جائے, اس میں دو صورتیں ہیں کہ علماء نے لکھا ہے زندہ کی ہو جائے, اگر اس تک وہ اطلاع پہنچ گئی ہے غیبت کی تو اس سے معافی مانگ لے. اور اگر اس کو یہ غیبت پہنچی نہیں ہے, اس کو اطلاع نہیں پہنچی تو پھر نہ بتائے, بلکہ کیا کر لے, اللہ پاک سے توبہ استغفار کر لے, معافی مانگ لے, تو اللہ پاک انشاءاللہ معاف کر دیں گے. اور بعض علماء نے اس میں یہ صورت لکھی اگر پتہ چل جائے تو بالکل وضاحت کے ساتھ بتانا بعض مرتبہ مناسب نہیں ہوتا, یا پتہ نہیں چلا انسان مجہول انداز میں کہ اگر کبھی میں نے کوئی غیبت کی ہو زندگی میں تو مجھے معاف کر دو, تاکہ اس کے دل پر چوٹ بھی نہ لگے اور وہ معاف بھی کر دے. اور اگر مردہ کی غیبت کی ہو, خدا نخواستہ وہ دنیا سے جا چکا ہے, اب اس کی تلافی کی علماء نے یہ صورت لکھی ہے کہ اللہ پاک سے توبہ استغفار بھی کرے اور جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کرے, اس کے حق میں دعا کرے تاکہ اللہ پاک اس گناہ کو معاف کر دے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی اعلان سن لیں سال دوم کی طالبات کہ آئندہ آنے والے منگل کو آپ کا سہ ماہی امتحان ہے اور باقاعدہ پرچہ ہوگا اسی صبح کے اوقات میں 11 سے 12:30 تک جو بھی ترتیب ہے, تو پرچے بنائے جائیں گے, بھرپور تیاری کریں. اور اسی طرح آپ یہ بات بھی سن لیں سال دوم کی طالبات کہ آپ کا سبق یہاں پر رک گیا. ریاض الصالحین ہم نے شروع کی تھی, وہاں سے لے کر آج جہاں تک سبق ختم ہوا ہے تو یہاں تک آپ کا سبق ہے. اور اگر سال اول کا اسپیکر آپ کھول سکے تو وہ بھی ابھی کھول لیں 1 منٹ کے لیے, تاکہ ان کو بھی میں یہ بات بتا دوں سال اول والوں کو کہ آپ کا سبق آج جہاں تک ہم نے پڑھایا ہے وہاں تک امتحان میں آئے گا. شروع کتاب سے لے کر آغاز سے لے کر زاد الطالبین. ریاض الصالحین کا سبق تو آپ کو بتا دیا, زاد الطالبین کا سبق بھی سن لیں. تو سال اول کی طالبات ہیں, زاد الطالبین شروع سے لے کر یہ سال اول کا اسپیکر بھی کھول دیں, سال اول کا ٹھیک. تو سال اول کی طالبات زاد الطالبین شروع سے لے کر آج جہاں تک ہم نے پڑھ لی حدیث البادئ بالسلام بریء من الکبر, وہ یہاں تک اپنے امتحان کی تیاری کر لیں. اور سال دوم ریاض الصالحین کی طالبات آج جہاں تک سبق ہوا وہاں تک اپنے امتحان کی بھرپور تیاری کریں. آنے والے منگل سے سال اول سال دوم دونوں کا انشاءاللہ امتحان ہوگا. السلام علیکم.